ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو گھوم پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ سامعین، ماضی کا سفر کرتے ہوئے آئیے ایک جھلک 1913 کی دیکھیے۔ موچی دروازہ لاہور کے پاس ایک عظیم الشان جلسے کا انتظام کیا گیا ہے۔ جلسے کے منتظم ہیں برصغیر کے مشہور و معروف شاعر اور صحافی مولانا ظفر علی خان۔ ظفر علی خان نے جنگ بلقان میں مصروف ترکوں کے لیے چندہ جمع کرنے کی ایک مہم چلا رکھی ہے۔ یہ جلسہ بھی اسی سلسلے میں منعقد کیا گیا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب اس قسم کا جلسہ لاہور میں منعقد ہوگا تو مہمان خصوصی ہمارے اقبال کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اقبال نے اس جلسے کے لیے خاص طور پر لکھی ہوئی اپنی طویل نظم جواب شکوہ پڑھی اور جلسے کے اختتام پر اس نظم کی ہزاروں کاپیاں ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو گئیں اور وہ تمام رقم ترک بھائیوں کے لیے جمع کیے جانے والے چندے میں جمع کروا دی جاتی ہے۔ اقبال کی یہ مشہور نظم جواب شکوہ، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ان کی ایک اور طویل نظم شکوہ کے جواب میں لکھی گئی ہے۔ جواب شکوہ کے 36 بند ہیں اور ہم اگر ہر نشست میں 2 بند تشریح کے ساتھ مطالعہ کریں تو ہم 18 نشستوں میں انشاءاللہ اسے مکمل کر لیں گے۔ اور ہم نے جواب شکوہ کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ شکوہ اقبال نے تمام امت مسلمہ کی طرف سے خدا کے حضور میں چند شکایتیں، چند التجائیں اور چند مناجات کی تھیں۔ تو جواب شکوہ میں بارگاہ ایزدی سے، آسمانوں سے اس کا جواب آتا ہے۔ تو چونکہ ہم جواب کا ذکر کرنا زیادہ اہم ہے کہ شکوے میں جن مسائل کا تذکرہ تھا، جواب شکوہ میں اس کا حل پیش کیا گیا ہے اور کہیں ان مسائل کے اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس لیے جواب شکوہ کا مطالعہ نظم شکوہ کی نسبت زیادہ اہم ہے۔ اس کا پہلا بند آپ کے سامنے ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ عشق تھا فتنہ گر و سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالہ بے باک میرا۔ قدسی الاصل، قدسی کہتے ہیں پاک کو۔ یہ لفظ فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو قدسی الاصل کا معنی ہے کہ اپنی اصل میں، اپنی فطرت کے لحاظ سے پاک ہونا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ انسان کا جو دل ہے، چونکہ اوپر دل سے نکلنے والی بات کا تذکرہ ہے، تو دل کا پیوند، دل کا ایک رشتہ عالم ملکوت سے ہوتا ہے، جبکہ عقل یا دماغ کا ایک رشتہ منطق سے یا عالم دنیا سے ہوتا ہے۔ رفعت کا معنی ہے بلندی، گردوں یعنی آسمان، فلک۔ عشق، اقبال کے ہاں عشق کا معنی اکثر و بیشتر عشق حقیقی ہی ہوتا ہے۔ فتنہ گر یعنی فتنہ اٹھانے والا، سرکش کسی کے قابو میں نہ آنے والا،
اور چالاک یعنی دوسروں سے الگ ایک چال اپنانے والا، نالا یعنی کہ شکوہ، آہو بکا، اور بے باک یعنی نہ ڈر اور بہادر۔ نالۂ بے باک سے یہاں مراد ہے اقبال کی نظم شکوہ۔ تو اقبال نے جب نظم شکوہ لکھی اور اس میں تمام امت مسلمہ کا حال، بلکہ برا حال، بارگاہ ایزدی میں پیش کیا، تو اس کے جواب میں اب اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے شکوہ میں جو اشعار لکھے تھے اور نالہ اور آہ و بکا اور شکوہ و شکایت اور مناجات کی تھیں، وہ سب باتیں میرے دل سے نکلی تھیں۔ تو دل سے نکلی ہوئی بات کا بہت اثر ہوتا ہے۔ یہ بات اگرچہ اس کے پرندوں کی طرح پر نہیں ہوتے، لیکن اس میں پرواز کی طاقت ضرور ہوتی ہے، اور دل کا پیوند چونکہ ایک عالم بالا سے ہے، تو اس لیے دل سے نکلی ہوئی بات اپنے خلوص میں اور اپنے اخلاص میں یہ بہت پاک ہے، قدسی الاصل ہے، اس لیے یہ بلندی پر بہت جلد پہنچتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے، یعنی انسان خاک کا بنا ہوا ہے، یا انسان چونکہ زمین پر موجود ہے، تو اس لیے کہا کہ یہ آواز اگرچہ خاک سے اٹھتی ہے، مٹی سے اٹھتی ہے، لیکن یہ آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ میری صورتحال میں جب میں نے یہ شکوہ کیا تو میرا شکوہ تو بہت جلد آسمانوں تک پہنچ گیا، کیونکہ میرا عشق تو دوسرے لوگوں کے عشق سے جدا تھا۔ میرے عشق حقیقی کے انداز دوسرے لوگوں کے انداز سے بالکل جدا تھے۔ میرے عشق میں جو رنگ تھے وہ عاجزی اور انکساری کے رنگ تھوڑے تھے، سرکشی، چالاکی اور بے باکی کے رنگ زیادہ تھے۔ یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ شکوہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہے شکایت کرنا، فریاد کرنا، کسی کے برے حالات کا کسی ایسے شخص سے تذکرہ کرنا جو اسے دور کر سکتا ہو۔ تو مسلمان بارگاہ رب العزت ہی میں اپنے حالات بیان کرتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ خدا ہی ان حالات کو درست کر سکتا ہے، خدا ہی کی قدرت ہے۔ تو اقبال نے یہ جو شکوہ کیا اس میں بہت سے اشعار ایسے تھے جن پر بہت سے علماء نے اعتراضات بھی کیے۔ تو اقبال کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے تو کوئی شکوہ نہ کیا تھا، انہوں نے تو امت مسلمہ کے حالات، نہایت زبوں حالی اور برے حالات سے دوچار جو مسلمان امت تھی، وہ تمام حالات، مسلمانوں کے زوال کے اسباب اور وہ تمام چیزیں وہ شکوہ اور جواب شکوہ میں بیان کی۔ دوسرا بند آپ کے سامنے ہے۔ پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہیں ہے کوئی، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ لفظ گردوں آپ نے پہلے بند میں بھی دیکھا، اس کا معنی ہے آسمان، اور پیر گردوں یعنی آسمان کا بوڑھا، اس سے مراد سورج بھی لیا جا سکتا ہے، اور کچھ شارحین نے پیر گردوں سے مراد بھی آسمان ہی لیا ہے۔ سر عرش بری یعنی عرش بری پر،
عرش بری کہتے ہیں کہ آخری آسمان کے اوپر جو عرش ہے اسے عرش بری، جیسے جنت کے تمام درجات سے بلند جو درجہ ہے فردوس، اسے کہتے ہیں فردوس بری، یعنی بلند ترین۔ کہکشاں تمام نظام شمسی اور تمام ستاروں جو ایک نظام کا حصہ ہوں وہ مل کر ایک کہکشاں بناتے ہیں، جسے ہم انگریزی میں گیلیکسی کہتے ہیں۔ شکوہ اس لفظ کے معنی تو بیان ہو چکے۔ رضواں کا لفظی مطلب ہے رضامندی، لیکن رضواں جنت کے جو خازن ہیں، جنت کے نگران جو فرشتہ ہے، اس فرشتے کا نام بھی رضوان ہے، اور رضوان کا لفظی معنی ہے رضامندی۔ تو جب اقبال کہتے ہیں کہ ہم شکوہ کر چکے اور دل سے تمام مناجات اور شکایتیں اور مسلمانوں کے برے حالات بارگاہ خداوندی میں بیان کر چکے، تو اب چونکہ میرا شکوہ آسمان کو چیرتا ہوا عرش بری تک جا پہنچا، تو پیر گردوں نے، سورج نے سن کے کہا کہ ضرور کہیں کوئی ہے جو شکوہ کر رہا ہے، جو آہو بکا کر رہا ہے، جو گریہ و زاری کر رہا ہے۔ سیارے بولے کہ شاید کوئی عرش بری پر موجود ہے، لیکن چاند نے کہا نہیں، یہ کوئی زمین کا کوئی شخص ہے، زمین سے کوئی انسان ہے جو شکوہ کر رہا ہے۔ اور کہکشاں نے کہا کہ یہی میرے قریب ہی کوئی کہیں پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، جو یہ شکوے شکایتیں کر رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں چونکہ اہل عقل نہ تھیں، جمادات ہیں، تو اس لیے وہ اقبال کے شکوے کو سمجھ تو نہ سکے، لیکن اتنا جان گئے کہ ضرور کہیں پر کوئی موجود ہے۔ لیکن جو جنت کا نگران فرشتہ تھا رضوان، اس نے میرے شکوے کو تھوڑا بہت سمجھ لیا، اور وہ یہ سمجھا کہ میرے شکوے سے یہ سمجھا کہ یہ شکوہ ایک وہ انسان کر رہا ہے جسے جنت سے نکالا گیا تھا، تو جنت سے نکالے جانے میں وہ ذرا افسردہ اور غمگین ہو گیا ہے، تو اس لیے وہ بارگاہ خداوندی میں کچھ شکوے شکایتیں کر رہا ہے۔ یہ جو مصرع ہے کچھ جو سمجھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رضوان وہ فرشتہ بھی اس شکوے کو مکمل طور پر نہ سمجھ سکا، تو یہ ایک شاعرانہ تمہید ہے۔ اسی طرح 6-7 جو بند گزریں گے تو اس کے بعد پھر بارگاہ خداوندی سے وہ جواب آئے گا، جسے منطقی طور پر آپ جان لیں گے کہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب کیا ہیں اور ان اسباب کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ سارا حل اقبال نے جواب شکوہ میں پیش کیا ہے۔ تو جواب شکوہ میں جو حل پیش کیا ہے اسی پر عمل کرتے ہوئے مسلمان دوبارہ دنیا میں ایک مقام حاصل کر سکتے ہیں۔